یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دبئی ہے، یہاں پہ واٹس ایپ کال نہیں ہوتی ہے. آپ کال کرتے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ واٹس ایپ پہ کال نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ میں جہاں پہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کرتا ہوں. ملک نوید صاحب کی کوئی امپورٹنٹ چیز اگر ہوتی ہے آفیشیلی تو میں اسی چینل کے اوپر شیئر کرتا ہوں. تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کالیں وغیرہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب میں آنا چاہوں گا کام کی بات کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا، میں فرسٹ آف آل تو اس چیز کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ وائی وی آر ان دبئی. ہم پاکستان میں تھے، جو ایس آر جی کی ٹیم تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی ویریفیکیشن کا، اور سیکیور ری نیکس کی جو ٹیم ہے obviously آپ کو پتا ہے کہ دے بلانگ ٹو ٹرکی، وہ اپنا کام کر رہے تھے. لیکن وہ ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلے، اور درمیان میں سینڈوچ کون تھا؟ راجہ ریاض اینڈ ملک نبی. اور ہم آپ دونوں کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم ویسے بھی پیدل ہیں ان معاملات میں. اب ایک نے ایک بات کی، ہم نے دوسرے کو کنوے کی، اس نے بات کی، ہم نے اس کو کنوے کی، درمیان میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں وہ سمجھنے سمجھانے میں ہی ایک اچھا خاصا ہمارا وقت لگ گیا. فائنل ہم جس نتیجے پہ پہنچے، کیونکہ سیکیور انیکس کا ہیڈ آفس تو بے شک ٹرکی میں ہے، لیکن اس کے جتنے آپریشنز ہیں وہ دبئی میں ہونے ہیں. لہذا انہوں نے تو چونکہ دبئی آنا ہی آنا تھا، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ دونوں ٹیموں کو آمنے سامنے بٹھایا جائے، ہم درمیان میں سے نکلیں، وہ اپنی بات کریں، وہ اپنی بات کریں، یہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور چیزیں جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن سے یہ دونوں ٹیمیں اکٹھی بیٹھی ہیں، جب سے ہم دبئی میں آئے ہیں، آپ کو ڈیش بورڈ کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر بہت ساری چینجز نظر آئی ہوں گی. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایرر فری ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں اس وقت فنکشنل ہیں، اور اس کے اوپر مزید کام جاری ہے. اور یہ کام اس وقت تک دونوں ٹیمیں یہاں دبئی میں موجود رہے گی جب تک یہ تمام چیزیں ایرر فری نہیں ہو جاتی ہیں. اور باقی رہی بات کمپنی کے لیگل سٹیٹس کے حوالے سے، فار دبئی، آپ کو پتا کہ دبئی وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اگینسٹ دا لا جا سکیں. یہاں پہ لاس کی جو ہے وہ پابندی کرنا ہوتی ہے. تو جو سیکورٹی نیکس کی رسپانسبلٹی ہے، دے ول ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر obviously انہوں نے اپنا آپریشنل سٹاف بٹھانا ہے. اچھا، اب کچھ ایسے احباب ہیں کہ جن کی دلی خواہش ہے کہ جی ہمیں شکل دکھائی جائے، جی ہمیں تصویر دکھائی جائے، اللہ معافی دے جیسے رشتہ دینا ہے کہ جی آئی ٹی ٹیم کہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور خدا کے بندو، پاکستان کی مثال لے لو، وہاں پہ جیز ہے، یو فون ہے، میں آپ کو ایک عام مثال دے رہا ہوں. ان سے بات کریں گے، ہم آپ کی آئی ٹی ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نیڑے لگنے دیں گے کوئی آپ کو. ان کے فرینچائز آفیسز ہوتے ہیں، ہمیشہ سیلز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کو کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں لایا جاتا ہے، اور نہ لائیں گے. سیدھی اور صاف بات ہے. ہاں، باقی جو آپریشنل سسٹم ہوگا تو obviously جو لوگ اس میں ہوں گے یو ول سی. اور اب میں آنا چاہوں گا کام کی بات کی طرف. بہت ساری رومرز، بہت سارے جسے کہتے ہیں جو پروپیگنڈا، جو مہم جو ہمارے خلاف جو چل رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ بلیک میلرز، ایک گروپ وہ ہے جو بلیک میلرز کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ سے ہر آنے والی کمپنی کو بلیک میل کیا کہ چونکہ یہ آ رہی ہے نئی نئی مارکیٹ میں، ہمیں کوئی پوزیشن دے دے گی، ہمیں کوئی جوائننگ دے دے گی، اللہ کے نام پہ ہمیں سارا کچھ مل جائے گا. تو آئی ایم سوری، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہم بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دوسرا، کچھ اپنے ہیں کچھ پرائے ہیں، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ جو اپنے اور پرائے ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے، کوئی یوٹیوبر کو کوئی ہائر کرتا ہے تو کوئی انویسٹر کو ہائر کرتا ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے، کوئی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے، 2-2 لاکھ روپے دیے گئے. ایون کہ جب جس دن نیب کورٹ میں ڈیٹ ہوتی ہے اس دن جھگڑے بھی ہو جایا کرتے ہیں کہ جی ایک کہتے ہیں جی اتنے پیسے ملے تھے تو مجھے تو صرف اتنا حصہ آیا ہے. تو جب پیڈ پوزیشن ہو جائے، جب مقصد کچھ اور ہو جائے، تو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اینی ہو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے بھائی.
جو جس کا کرنے کا کام ہے وہ اپنا کام کرے. ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ چونکہ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھا تھا. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا کہتی ہیں؟ کیا آج دن تک جی ٹی والوں کو کلیم مل گیا، پرپال والوں کو مل گیا، پے ڈائمنڈ والوں کو مل گیا، لاسانی والوں کو مل گیا؟ سالہ سال سے لوگوں کی جوتیاں گھس گئی ہیں. اب بھی اگر لوگ آپ کو وہی رستہ دکھائے کہ ادھر سے آئے ہم آپ کو لے کے دیں گے، تو میں صرف ان کی عقل پہ فاتحہ ہی پڑھ سکتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں. اینی آؤ، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرے. ہم نے جو ایک وعدہ کیا تھا الحمدللہ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھا کہ سیف الرحمان نیازی کے بینک اکاؤنٹ سیز ہے، جب تک وہ اوپن نہیں ہوں گے وہ کسی کو ادائیگی نہیں کر سکتا. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ کون سا حاتم طائی آ گیا جو اتنے بڑے کلیمز دے دے گا؟ تو میں ان تمام حضرات کو صرف ایک مثال دینا چاہوں گا. یہ جو ٹین 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 جو صبح سے لے کے شام تک لگی ہوتی ہے نا نیٹ ورکرز کے خلاف، نیٹ ورکرز ہمیشہ اپنی ٹیموں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. وہ اگر کسی ایک جگہ پہ اس کا کوئی لاس ہو جاتا ہے نا تو وہ کسی اور کمپنی کے پاس بینگ کا نیٹ ورکر ہو جاتا ہے کہ میری اتنے 100 کی یا اتنے 1000 کی ٹیم ہے، فلان کمپنی میں ہمارے ساتھ یہ اسکیم ہو گیا، I want to accommodate my teams. تو وہاں پہ ڈیل بنتی ہے اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ ڈیل ہے جو ایک ہیوج لیول کی ڈیل ہے، لیکن عقل کے اندھوں کو یہ بات نہ سمجھ آئے گی، نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. جن کا یہ پروفیشن ہے وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری 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 تھینکفل ٹو آل انٹرنیشنل لیڈرز کہ بہت سارے احباب اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں، بہت سارے احباب تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور الحمدللہ ہم لوگ یہ چیز کرنے میں کامیاب ہوئے. آخری بات کی طرف آنا چاہوں گا. میں کوئی لمبی چوڑی کہانی آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہوں. ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا، مزید بھی ہم آگاہ کرتے رہیں گے کہ ڈیلے ہونے کی وجہ کیا تھی کہ دونوں ٹیموں کا چونکہ دوریاں تھی. اب جب وہ ساتھ بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ڈے بائی ڈے امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. اب فائنلی کیش باکس کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں وہ کیش باکس کا 10% جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ تمام احباب کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ کیش باکس کے لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جب بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں جو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ 10% اس میں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور اب آتا ہوں اس طرف کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پینڈنگ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیسز کی نوعیت ہے. بے شمار کیسز تقریباً 6000 کے لگ بھگ تو وہ کیسز ہیں جو نیب کے ہیں. وہ گھیزیاں بھی کر لیں تو ان کا اکاؤنٹ کبھی بھی لاگ ان نہیں ہو سکے گا. ایک تو گروپوں میں وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جی میرا اکاؤنٹ لاگ ان نہیں ہو رہا. سارے ایسے نہیں ہوں گے، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، لیکن اب اس ایشو کو ریزالو کر دیا گیا. ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے، سسٹم صرف چھٹے لیول تک ہے، لیکن لوگوں کو 20ویں لیول کے، 22ویں لیول کے، 24ویں لیول تک کی بھی ٹیم نظر آ رہی. کیوں یہ ایکسیس اس لیے دیا گیا کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی ہماری آئی ڈی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، وہ اپنے کنسرن لیڈرز کے ساتھ رابطہ کرے. وہ انشاءاللہ ان کو وہ سروس دیں گے، وہ ان کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سہولت کی بات کرتے ہیں. کل بھی ایک بات ہوئی جی ایس آر جی کا سارا ڈیٹا لیک آؤٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹیرا ہو گیا. آپ کی سہولت کے لیے رکھا تھا کہ سرچ کے اندر جائیں، آئی ڈی ڈالیں، اپنا جی میل ڈالیں، آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ڈالیں، آپ اپنی آئی ڈی کو سرچ کر سکیں گے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا چل باز جو گروپ ہے، وہ پتہ نہیں کیا، وہ ایک تو ہے چلبل پانڈے اور ایک ہے بلبل پانڈے. وہ ان کو چین ہی نہیں آتا کیونکہ آگے سے اب چونکہ ٹیمیں ڈیولپ ان کی ہو چکی ہیں، ادر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. مقصد ان کا صرف ایک ہی ہے کہ ادھر سے لوگوں کو برزن کرنا ہے، ایتھوں کچھ نہیں جے لبنا. تو پرسنل میں جا کے کہتے ہیں اے کمپنی ہے ساڑھے نال سے کام کرو. ٹارگٹ صرف ان کا یہ ہے. تو جب اس طریقے کی حرکتیں وہاں پہ کی گئیں تو ابھی ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں ماسکنگ. اب جب آپ سرچ میں جائیں گے، آپ اپنا آئی ڈی اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اس کے اوپر کسی کسی جگہ پہ ماسک چڑھا ہوا نظر آئے گا. فار ایگزامپل آپ اپنی آئی ڈی کی سرچ کرنے کے لیے گئے،
آپ کو اس میں سے صرف ایک سگنل نظر آئے گا، سیم لائک اس سٹائل میں کہ جیسے اگر آپ بھول جاتے ہیں کوئی بھی چیز کسی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے اوپر، تو وہ آپ کو ای میل بھیجتے ہیں فار، جسے کہتے ہیں نا وہ جو ٹو فیکٹر جو ویریفیکیشن جو ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ڈیجٹس ان کو ہائڈ کر کے تو باقی میل آپ کو اپیئر ہو جاتی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے کہ یس دس از مائی میل. اب وہ چیز کر لی گئی ہے، آپ ذرا جائیں، ذرا ڈیٹا نکالنے کی کوشش کریں، لگ پتہ جائے گا. اینی ہاؤ، ہم الحمدللہ پازیٹیو تھے، پازیٹیو ہے، اور انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گے. جہاں سے ہمیں اچھی سجیشن آئی، ہم نے سارا آنکھوں پہ کیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. بہت اچھے اچھے مشورے آئے، اور ان مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے اب اس وقت آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ کوئی ہم عقل کل نہیں ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں، یہ آپ لوگوں کی مشاورت سے ہی، آپ لوگوں نے مشورے دیے. اب اصل بات کی طرف آنا چاہوں گا، پروفٹس کب سے سٹارٹ ہوئے. میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے 5 سپٹمبر تک اپنی پروسیس کمپلیٹ کر لیا تھا، ان کے پروفٹس 5 سپٹمبر سے ہی سٹارٹ ہیں، ہو چکے ہیں. بے شک ان کو نظر نہیں آ رہے، لیکن ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے 6 والوں کے، 7 والوں کے، 8 والوں کے. اگلا مین کوشچن، آپ کو کب نظر آئیں گے؟ تو میں نے آج صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ فائنلی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ آج جمعہ ہے، آگے پھر آج تھرسڈے ہے، پھر آگے جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن جسٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے. منڈے ایوننگ سے، میں ریپیٹ کروں گا، منڈے ایوننگ سے جتنے بھی ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوں گے وہ ود ایکٹیویشن ڈیٹ جو ہے وہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو ایک فارمولا ہے آپ کو پتا ہے، وہ آپ کو اپنے اکاؤنٹس ایکٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ایکٹیویٹڈ اکاؤنٹ سے مراد کیا ہوگی کہ ان کے پروفٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں. باقی جو ہوں گے جیسے جیسے آتے جائیں گے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جس طریقے سے انٹرنیشنل لیڈرز کو جو پروموشن دی گئی ہے کہ وہ ڈائمنڈ مینیجر کا کرائیٹیریا میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مہینے میں جو بھی آدمی $500 کا نیو ڈپازٹ کرواتا ہے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں، تو وہ ایفیلیٹ بونس اپنی ٹیم کا انجوائے کر سکے گا. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے، اونلی فار دا 1 month. ایک اور بھی پروموشن یا خوشخبری انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہاں پہ چونکہ یہ آئی ٹی جیسے ہی اپنا کام کمپلیٹ کریں گی تو دونوں ٹیمیں واپس اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلی جائیں گی. پھر یہاں پہ جو آپریشنل سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہونا ہے، اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا، سارا کچھ کرنا، یہ obviously سیکیورٹی نیکس کا ہیڈک ہے، وہ انہوں نے کرنا ہے. جیسے جیسے کوئی فردر کوئی اپڈیٹ ہوئی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور دبئی میں موجود جتنے بھی احباب ہیں، آلریڈی بھی میں ملاقاتیں کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہماری ویب سائٹ 100% آپریشنل ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں مزید کچھ دن یہاں پہ رکوں گا، زیادہ ٹائم تو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 2 4 5 دن یا ہفتہ. تو انشاءاللہ تمام گروپس کے ساتھ، تمام لیڈرز کے ساتھ، یا جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں، نیٹ ورکرز یہاں پہ موجود ہیں، دے آل آر موسٹ ویلکم. انشاءاللہ سب سے مل کے پھر اس کے بعد میں نے واپس پاکستان جانا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.